بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پڑھ رہے ہیں. اس میں آج 40واں باب ہمیں پڑھنا ہے. باب قول اللہ تعالی یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها. یہ باب آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں. جی شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. اے بیٹا ایسے چلے جاؤ آپ لوگ. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. طيب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ آج 40واں باب کتاب التوحید میں پڑھنے جا رہے ہیں. باب قول اللہ تعالی یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها. یعنی یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، پھر وہ اس کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کا سبب دوسروں کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر، اور یہاں لغوی اعتبار سے یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، اللہ کی نعمت صرف ایک نعمت نہیں بلکہ اس کے اندر تعدد ہے، اور جب کیا کہتے ہیں معرفہ کی طرف اضافت کی جائے تو اس سے عموم کا فائدہ ملتا ہے. اور یہ نعمت اللہ یعنی اللہ کی نعمت، کئی نعمتیں یہاں پر، یہ لغوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں ہیں، صرف ایک نعمت نہیں. تو یہ بہت ساری نعمتیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، اب وہ انہیں کسی اور کی طرف بھی منسوب کرتا ہے. دیکھیے یہاں پر امام مجاہد سے تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات منقول ہے: هو قول الرجل هذا مالی ورثته عن آبائی. یہ میرا مال ہے جو میں اپنے آبا سے اس کا مستحق ٹھہرا ہوں یا وراثت میں پایا ہوں. تو کیا اس طرح کہنا منع ہے، یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام مجاہد کا جو کہنا ہے اس آیت کی تفسیر میں؟ کیا اس کا مطلب اور کیا اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ کیا آدمی صرف اتنا یہ کہنا یہ خود منع ہے، یہ کیا ان کا مفہوم ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں تفسیر اس کی؟ جی مشائخ کچھ اظہار خیال کریں. جی مشائخ، یعنی ایک آدمی جو کہتا ہے اپنے مال کے تعلق سے اس کو منسوب کرتا ہے، تو کیا یہ کہنا یہ خود اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ آدمی کے ارادے پر ہے منحصر. جی 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 جس نیت سے آدمی کرے گا بولے گا، یعنی جیسا کہ وہ آتا نا، وہ فرشتہ آتا ان لوگوں کے پاس، جی 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ سوال نے کرتا ہے. آزمانے کے لیے نعمتیں دی تھی. ٹھیک ہے.
چلیے، بات تو واضح ہو گئی، شیخ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ اصل میں انسان کی نیت کے اوپر ہے. انسان دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ سب مال اللہ تعالیٰ کی مجھے دین نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام نہیں، یہ سب تو بس میرے باپ دادا کی کمائی ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ مجھے مل رہا ہے. تو اگر انسان دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی ہیں، بلکہ یہ صرف میرے باپ دادا کی محنتوں کا نتیجہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے یا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافروں کا وطیرہ ہے، یہ کافروں کی عادت ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کسی اور کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان یہ کہنا چاہے کہ یہ مال میرے باپ دادا کی طرف سے مجھے ملا ہے، تو کیا ایسا کچھ کہنے میں رکاوٹ ہے؟ یعنی اگر ایک انسان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے یہ گھر، یہ زمین میرے باپ دادا سے ملی ہے، تو کیا ایسا کچھ کہنے میں رکاوٹ ہے؟ ایسا تو کیا ممنوع نہیں، جنہیں کہہ سکتا ہے وہ تو وراثت. جی، تو اس طرح کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. جو بات ابھی ذکر ہوئی کہ مین اصل میں آدمی کی نیت پر منحصر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ کے انعام و اکرام کو بھلا کر صرف یہ کہے کہ یہ صرف میرے باپ دادا کا، یہ میرے باپ دادا کی محنتوں کا نتیجہ ہے، تو پھر یہ منع ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ گھر آپ نے خریدا ہے یا آپ کو باپ دادا سے ملا ہے، تو پھر اب اس کو جواب تو دینا ہے، نہیں میں خریدا نہیں ہوں، یہ میرے باپ دادا کا ہے، مجھے وراثت میں ملا ہے. تو بطور خبر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ چیز مجھے میرے باپ دادا سے ملی ہے، یہ کہنے میں بطور خبر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بس جو حقیقی مسبب ہے، حقیقی، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے وراثت کا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے کہ باپ کا مال بیٹا مستحق قرار پائے، بچے مستحق قرار پائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ رکھی ہوئی شریعت ہے، جس کی بنیاد پر یہ آدمی مالک بن رہا ہے دوسرے کے مال کا. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ حقیقی دل میں احساس ہو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے، لیکن بطور خبر کچھ کہنے میں کوئی منع نہیں. اچھا، اس کے بعد دیگر لوگوں نے بھی اس کی تفسیر میں اور بھی بہت کچھ باتیں کہی ہیں. یقولون لولا فلان لم یکن کھدا. اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ گئی، ایک چھوٹا سا نقصان ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، اب اس نقصان کو کسی ایک انسان کی وجہ سے بیان کرنا اور یہ کہنا کہ اگر یہ انسان نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو پھر شاید یہ حالت اس کی نہ ہوتی. تو یہ اس طرح کسی انسان کو ملامت کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ چیزیں گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، اللہ کی ناشکری ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ملا ہے، یہ جو کفار کہتے تھے کہ ہم کو جو ملا، بارش آئی تو یہ ہمارے معبودوں کی سفارش کی وجہ سے ملی ہے، ہمارے معبودوں کی سفارش کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہے، بارش کسی کی سفارش سے نہیں ملتی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے پہلو ہیں. اسی طرح جب سورہ حدیبیہ کے موقع پر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا وہاں پر، صبح اٹھے تو ہلکی سی بارش ہوئی، لوگوں نے مختلف باتیں کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد یہ بات کہی کہ کچھ لوگ اس میں مومن ہو گئے اپنے کچھ باتوں سے، اور کچھ لوگ کافر ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وضاحت کی کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی تو پھر وہ مومن باقی رہے، جن لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی تو پھر وہ لوگ کافر ہو گئے. تو یہاں اس طرح کسی بارش کو، اللہ کی نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا اور اسی کو اہم سبب سمجھنا، یہ انسان کو نعمت کا ناشکرہ بنا دیتی ہے. تو یہ گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے. تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے،
اس کو یہ نہ کہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی، کوئی رحمت، کوئی فضل نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مذمت ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کئی انعامات ذکر کیے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین۔ کافی کچھ اس صورت میں نعمتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ لوگ ساری نعمتوں کو جانتے بھی ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ یہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے ایک عام عادت بنی ہوئی ہے، بعض لوگوں کے یہاں وہ کہتے ہیں بھئی نجات ملی، کشتی نہیں ڈوبی تو کیا تھا، اصل میں ہوا اچھی تھی، تو یہ اس وجہ سے یہ کشتی نہیں ڈوبی، وہ برابر ساحل تک پہنچ گئی۔ یا بعض لوگ اس کو جو ہے ایک ملاح کا کمال سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی کئی الفاظ ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہی بہت ماہر ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اچھا ہی ہو جائے گا، اس کے پاس جاتا ہے تو اب تک اس کے ہاتھ میں کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ یہ سب جو ہے ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچانا لکھا ہے تو پھر وہ بچ کر رہے گا، وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے اس کی موت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اللہ نے کسی کے حق میں موت اب لکھ دی ہے تو پھر وہ ایک بہانہ ہو جائے گا، وہ صرف ایک بہانہ ہے کہ یہاں اس کی وفات ہوئی، ورنہ تو یہ ساری چیزیں تقدیر سے طے ہیں۔ تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے زبانوں پر چڑھی ہوئی ہیں، یہ غیر شعوری طور پر لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری گویا کہ کرتے ہیں۔ تو ایسی ساری چیزوں سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے تو وہ ڈرائیور کا کمال کچھ نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی کہ انسان بچ گیا، حادثے سے بچ گیا، کوئی بھی بات ہو گئی۔ تو اس طرح یہ اس طرح کی باتیں زبان پر نہیں لانا چاہیے جس سے اللہ کی ناشکری ہو۔ یہاں پر کچھ مسائل کا استنباط کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ سب سے پہلے تفسیر معرفت النعمہ و انکارها، نعمت کی معرفت، اس کی وضاحت۔ نعمت کی معرفت کیا ہے کہ نعمت جو بھی ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمتیں نصیب ہوئی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ تو اس کا احساس انسان کو رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا انکار ایسے ہی ہوگا، معرفت نعمت کا انکار اسی طرح ہوگا کہ انسان اس کو غیروں کی طرف منسوب کرے۔ اب زندگی مل گئی، ایکسیڈنٹ میں آپ محفوظ رہ گئے تو اس کو ڈرائیور کا کمال بتلا دیا یا موسم کا کمال بتلا دیا یا کچھ نہ کچھ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ انسان کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نجات دی۔ معرفت ان هذا جار على السنۃ کثیر، بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر اس طرح کے الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس طرح کے کلمات ادا کرتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز تسمیۃ هذا الکلام انکارا للنعمہ، اس طرح کی باتیں کرنا یا اس کو مان لینا، اس کو صحیح کہنا یا ایسے چیزوں کا نام دینا، یہی اصل میں ایک نعمت کا انکار ہے، نعمت کی ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ چوتھی چیز اجتماع ضدین فی القلب، دو مخالف چیزیں دل میں جمع ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ کبھی انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کبھی اسے یہ بھی خیال آتا ہے کہ نہیں شاید اس میں کمال اس کا تھا، اس وجہ سے شاید یہ بچ گیا۔ تو یہ اس طرح کی دو متضاد چیزیں دل میں جمع ہو سکتی ہیں، ٹھیک؟ تو یہ امکان ہے اس بات کا کہ انسان کے دل میں دو متضاد چیزیں بھی گھر کر جائیں، جگہ بنا لیں۔ تو اس میں توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اس کا شکر ادا کرے، یہی حقیقی موحد مومن کی علامت ہے۔ ورنہ جس طرح یہ کفار مکہ ساری نعمتوں کو جانتے بھی تھے، پھر اس کا
اس کو دوسروں کی طرف منسوخ کرتے تھے، اس عادت کا انسان شکار نہ ہو جائے. یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون. اچھا، یہاں تک ہم لوگوں نے جو باب پڑھا، باب نمبر 40. تو یہاں آج ہم لوگ یہاں تک رک جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر جو باب ہے، باب نمبر 41، یہ تھوڑا سا طویل ہے اس کے مقابلے میں، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ بارك الله فيك شيخ، بارك الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على